بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته ولكنه يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. حدیث نمبر 6694. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ بخیل سے اس کا مال نکلواتا ہے اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے پہلے اس سے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس طرح کی کا مال صدقہ میں دے گا یا زکوٰۃ نکالے گا، یعنی زکوٰۃ نافلہ. باب اسم من لا یفی بالنذر، اس شخص کے گناہ کا بیان جو نذر نہ پوری کرے. حدیث نمبر 6695. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا جو اس کے قریب ہوں گے، اس کے بعد وہ جو اس سے قریب ہوں گے. عمران نے بیان کیا کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے بعد 2 کا ذکر کیا تھا یا 3 کا. فرمایا کہ پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو نذر مانے گی اور اسے پورا نہیں کرے گی، خیانت کرے گی اور ان پر اعتماد نہیں رہے گا. وہ گواہی دینے کے لیے تیار رہیں گے جبکہ ان سے گواہی کے لیے کہا بھی نہیں جائے گا اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا. باب النذر فی الطاعہ، اطاعت کے سلسلے میں نذر ماننا. یہاں کہتے ہیں کہ اسی نذر کا پورا کرنا لازم ہے جو عبادت اور اطاعت کے کام کے لیے کی جائے، نہ کہ گناہ کے لیے. اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا شیطان کی راہ میں، اللہ کو اس کی خبر ہے. اسی طرح جو نذر تم مانو اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. حدیث نمبر 6696. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کی نذر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جس نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی ہو اسے نافرمانی نہ کرنی چاہیے. باب اذا نذر او حلف اللہ یکلم انسانا فی الجاہلیہ ثم اسلم. جب کسی نے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کسی شخص سے بات نہ کرنے کی نذر مانی ہو یا قسم کھائی ہو پھر اسلام لایا تو اس کا کیا حکم ہوگا. حدیث نمبر 6697. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. رسول اکرم نے فرمایا کہ تم اپنی نذر پوری کر لو. تو نذر مانی گئی تھی زمانے جاہلیت میں، لیکن اسلام لانے کے بعد میں انہوں نے اس نذر کو پوری کر لیا کیونکہ وہ نذر اطاعت کی تھی. باب من مات وعلیہ نذر، جو مر گیا اور اس پر کوئی نذر باقی رہ گئی.
ابن عمر نے ایک عورت سے جس کی ماں نے قباء میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تھی کہا کہ اس کی طرف سے تم پڑھ لو۔ حضرت ابن عباس نے بھی یہی کہا تھا۔ امام نسائی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے نہ روزہ رکھے۔ اب ان دونوں قولوں میں یوں تطبیق دی گئی ہے کہ زندہ کی طرف سے نماز روزہ نہیں کر سکتا، مردہ کی طرف سے کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 6698۔ سعد بن عبادہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نذر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمہ باقی تھی اور ان کی وفات نذر پوری کرنے سے پہلے ہو گئی تھی۔ رسول اکرم نے انہیں فتویٰ دیا کہ نذر وہ اپنی ماں کی طرف سے پوری کر لیں، چنانچہ بعد میں یہی طریقہ مسنونہ قرار پایا۔ حدیث نمبر 6699۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بہن نے نذر مانی تھی کہ حج کریں گی، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ انہوں نے کہا ضرور ادا کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض پورا کیا جائے اور ادا کیا جائے۔ باب النذر فیما لا یملک و فی معصیہ۔ ایسی چیز کی نذر جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے یا گناہ کے سلسلے میں نذر ماننا۔ امام بخاری نے اس باب میں جو احادیث بیان کی ہیں ان سے ترجمے باب کا جزو ثانی یعنی گناہ کی نذر کا حکم سمجھا جاتا ہے اور وہی مفہوم ہوتا ہے، مگر جزء اول نذر فیما لا یملک کا حکم نہیں نکلتا۔ اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ نذر معصیت کا حکم نکلنے سے نذر فیما لا یملک کا بھی حکم نکل آیا، کیونکہ دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا بھی معصیت میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 6700۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی ہو اسے چاہیے کہ اطاعت کرے، اور جس نے گناہ کرنے کی نذر مانی ہو وہ گناہ نہ کرے۔ حدیث نمبر 6701۔ انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے کہ یہ شخص اپنی جان کو عذاب میں ڈالے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان چل رہا تھا، اور فزاری نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس نے۔ ایسی ناجائز نذر ماننا جو حد اعتدال سے باہر ہو اسے توڑ دینے کا حکم ہے۔ رسی ہے یا کوئی چیز ہے یا کیسے بھی ہے تو اسے نہیں کرنے دینا چاہیے اور اسے توڑ دینا۔ اس شخص کے پیر فالج زدہ تھے اور اس نے حج کرنے کے لیے اپنے دونوں بچوں کے کندھوں کے سہارے چل کر حج کرنے کی نذر مانی تھی۔ آپ نے اسے اس طرح چلنے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ اب اپنے باپ کو لے کر کے جانا، وہ تو فالج زدہ ہیں اور پھر انہیں لے کر کے پیدل ہی چلنا ہے، تو مدینہ سے مکہ جانا کتنی لمبی مسافت تھی اور کتنا پرمشقت سفر تھا۔ حدیث نمبر 6702۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف لگام یا اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعہ کر رہا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹ دیا۔ حدیث نمبر 6703، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک شخص اس طرح کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ دوسرا شخص اس کی ناک میں رسی باندھ کر اس کے آگے سے اس کو ٹیکا رہا تھا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یقود انسانا بخزامہ فی انفہ، تو وہ ایک انسان کو اس کی ناک میں رسی ڈال کر کے ٹیکا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی اپنے ہاتھ سے کاٹ دی، پھر حکم دیا کہ ہاتھ سے اس کو ٹکاؤ، یعنی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو ٹکاؤ اور ان کی رہنمائی کرو۔ کہتے ہیں غالباً وہ شخص نابینا یا بوڑھا ہوگا۔ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، ایسی تکلیف، ایسی مشقت جو برداشت کے قابل نہیں ہے، جو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6704، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو کھڑے دیکھا، آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نذر مانی ہے کہ کھڑے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ کسی چیز کے سایہ میں بیٹھیں گے اور نہ کسی سے بات کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ بات کریں، سایہ کے نیچے بیٹھیں انہیں اور اپنا روزہ پورا کر لیں۔ عبدالوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور اکرمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ان غلط قسموں کو توڑوا دیا۔ باب من نذر ان یصوم ایام فوافق النہر او الفطر، جس نے کچھ خاص دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر مانی ہو، پھر اتفاق سے ان دنوں میں بقرعید یا عید ہو گئی تو اس دن روزہ نہ رکھے۔ حدیث نمبر 6705، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں ان سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے نذر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں وہ روزہ رکھے گا، پھر اتفاق سے انہی دنوں میں بقرعید یا عید الفطر کے دن پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید اور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے۔ حدیث نمبر 6706، زیاد بن جبیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا، ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ ہر منگل یا بدھ کے دن روزہ رکھوں گا، اتفاق سے اسی دن کی بقرعید پڑ گئی ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں بقرعید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو آپ نے پھر اس سے صرف اتنی ہی بات کہی، اس پر کوئی زیادتی نہیں کی، بہترین دلیل پیش کی کہ سچے مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة، کیا قسموں اور نذروں میں زمین، بکریاں، کھیتی اور سامان بھی آتے ہیں؟ یہاں اوپر جو روایت آئی ہے تو اس میں مطلب یہی ہوا کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن اگر آدمی کی نذر واقع ہو جاتی ہے
تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس کی جگہ پر دوسرے دن رکھ لے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نبی اکرم سے کہا، مجھے ایسی زمین مل گئی ہے کہ کبھی اس سے عمدہ مال نہیں ملا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار صدقہ کر دو۔ ابو طلحہ نے نبی اکرم سے کہا، بیروحہ نامی باغ مجھے اپنے تمام اموال میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، اور میں اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آتے تھے، اس کے میں بیٹھتے تھے، اس کی کھجور کھاتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، اور امتداد زمانہ کے ساتھ یہ باقی رہا تھا۔ بیچ میں کیا تبدیلی آئی کسی کو نہیں معلوم۔ جب میں پڑھ رہا تھا جامعہ اسلامیہ میں تو میرے ایک دوست تھے امیر محمد افضل، جو مئو کے تھے، اور وہ ہم سے سینئر تھے، تو انہوں نے لے جا کر ہم کو دکھایا تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ میں اس طرح کی تاریخی مقامات کے سلسلے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، تو انہوں نے دکھایا تھا، میں نے اسے دیکھا تھا، میں نے اس کے دروازے کو دیکھا تھا، اس پر بورڈ لگا ہوا تھا، بیروحہ لکھا ہوا تھا، اور اندر کھجور کے پیڑ تھے، نہایت شاندار اور ہرے پیڑ تھے۔ بعد میں وہ سب کے سب توڑ دیے گئے اور مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، اسی میں بہت دور تک اسے صاف کر دیا گیا۔ بیر بضاعہ کے بارے میں بھی انہوں نے اشارتاً بتایا تھا کہ اسی علاقے میں وہ کنواں رہا ہوگا۔ حدیث نمبر 6707 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے۔ اس لڑائی میں ہمیں سونا چاندی غنیمت میں نہیں ملا تھا، بلکہ دوسرے اموال، کپڑے اور سامان ملا تھا۔ پھر بنی زبیب کے ایک شخص رفاعہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیے میں دیا۔ غلام کا نام مدعم تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب آپ وادی قرا میں پہنچ گئے تو مدعم کو، جبکہ وہ آپ کا کجاوا درست کر رہا تھا، ایک انجان تیر آ کر لگا۔ سہم عائر، انجان تیر یعنی ایسا تیر جس کا مارنے والا، چلانے والا معلوم نہ ہو، اور اس کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ جنت اسے مبارک ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ کمبل جو اس نے تقسیم سے پہلے خیبر کے مال غنیمت میں سے چورا لیا تھا، وہ اس پر آگ کا انگارہ بن کر بھڑک رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص چپل کا تسمہ یا 2 تسمے لے کر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا، یہ آگ کا تسمہ ہے یا 2 تسمے آگ کے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا۔ روایت میں اونٹ، بکریوں وغیرہ کو بھی لفظ سامان، اموال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی سے باب کا مطلب نکلا، اور یہ بھی نکلا کہ خیانت اور چوری ایسے گناہ ہیں جن کی مجاہد کے لیے بھی بخشش نہیں ہے۔ باب و کفارات الایمان، قسموں کے کفاروں کا بیان۔ لفظ ایمان کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یمین لغت میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور اس لفظ کا اطلاق قسم پر ہوتا ہے، کیونکہ اہل عرب جب کسی معاملہ میں باہمی حلفیہ معاہدہ کرتے تو ہر شخص اپنے ساتھی کا دایاں ہاتھ پکڑتا اور قسم کھا کر وعدہ کو پختہ کرتا اور پکا بناتا۔ اس لیے یمین کا لفظ قسم پر استعمال ہونے لگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے
کہ چونکہ دایاں ہاتھ طاقت کے لحاظ سے جسے پکڑے اس کی حفاظت کی شان رکھتا ہے، پس قسم کا لفظ بھی یمین پر بولا جانے لگا، اس لیے کہ اس سے جس چیز پر قسم کھائی جائے وہ چیز پھر محفوظ ہو جاتی ہے۔ لفظ کفارات کے ذیل حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ فتح الباری کی عبارت ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 727۔ کفارہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کاشتکار کو کافر اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ لفظ کفر دراصل پردہ کرنے کو، چھپا دینے کو کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ سورج نے تاروں کو چھپا دیا، اور بادل جو سورج کو چھپا دیتا ہے اس پر بھی لفظ کافر بولا جاتا ہے۔ اور رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ آنکھوں سے ہر چیز پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور آدمی جب ہتھیاروں سے ڈھانک دیا جاتا ہے تو اس پر بھی لفظ کافر بولا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کفارہ ان عملوں پر بولا جاتا ہے جن کے کرنے سے گناہوں پر معافی کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ فتح الباری۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، پس قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ پھر روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا ہے۔ اور ابن عباس اور عطا و اکرمہ سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں او بیمانہ یا کا لفظ آتا ہے تو اس میں اختیار بتانا مقصود ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو فدیہ کے معاملہ میں اختیار دیا تھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک بکرے کا صدقہ کر دیں۔ حدیث نمبر 6708۔ کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا تو آپ نے پوچھا تمہارے سر کے کیڑے تکلیف دے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر روزے، صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے دے، یعنی تم اپنے سر کا حلق کروا لو اور اس کے بعد میں اس کا فدیہ دو، یا تو روزہ رکھو یا قربانی کرو۔ اور مجھے ابن عون نے بتایا اور ان سے ایوب نے کہ روزے 3 دن کے ہوں گے اور قربانی 1 بکری کی، اور کھانے کے لیے 6 مسکین، یعنی اس میں اختیار ہے، یا تو 3 دن روزہ رکھیں یا 1 قربانی دیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ کعب بن عجرہ کی حدیث حج کے فدیہ کے بارے میں ہے۔ اس کو قسم کے فدیہ سے کوئی تعلق نہ تھا، مگر امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں اس کو اس لیے لائے کہ جیسے حج کے فدیہ میں اختیار ہے تینوں میں سے جو چاہے وہ کرے، ایسے ہی قسم کے کفارہ میں بھی قسم کھانے والے کو اختیار ہے کہ تینوں کفاروں میں سے جو قرآن میں مذکور ہیں جو کفارہ چاہے ادا کرے۔ باب قولہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، سورہ تحریم آیت نمبر 2۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اور اللہ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور مالدار اور محتاج پر کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جو حدیث امام بخاری نے اس باب میں بیان کی ہے وہ رمضان کے کفارے کے بیان میں ہے، مگر قسم کے کفارے کو اسی پر قیاس کیا ہے۔
حدیث نمبر 6709 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ رسول اکرم نے دریافت فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ صاحب بیٹھ گئے۔ پھر آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے عرق، ایک بڑا پیمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا لے جا اور اسے پورا صدقہ کر دے، یعنی اسے لے جاؤ اور اسے فقراء و مساکین میں بانٹ دو، جو بھی ملے دے دو۔ انہوں نے پوچھا کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ اس پر نبی اکرم نے ہنسے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا اپنی بیوی بچوں میں لے جا کر کے اسے خرچ کرو اور انہیں کھلاؤ۔ تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی پر مخصوص مقدار میں کوئی چیز فدیہ میں واجب ہوتی ہے پر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر سے یہ چیز ساقط ہو جائے گی۔ باب من عان الموسر فی الکفارہ، جس نے کفارہ کے ادا کرنے کے لیے کسی تنگ دست کی مدد کی۔ حدیث نمبر 6710 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ نے دریافت فرمایا کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا متواتر 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ایک انصاری صحابی عرق لے کر آئے۔ عرق ایک پیمانہ ہے، اس میں کھجوریں تھیں، اسے ہم بڑی ٹوکری کہہ سکتے ہیں، ٹوکری بھر کر کے وہ کھجور لے کر کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا فقیر تو میں ہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ اس حدیث کو لا کر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ کفارہ ہر شخص پر واجب ہے، چاہے وہ محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شخص بہت محتاج تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھ کو کفارہ معاف ہے، بلکہ کفارہ دینے میں اس کی مدد فرمائی۔ عرق وہ ٹوکرا جس میں 15 سا کھجوریں سما جاتی ہیں۔ باب یوتی فی الکفارۃ 10 مساکین قریبا کان او بعیدا، کفارہ میں 10 مسکینوں کو کھانا دیا جائے، خواہ وہ قریب کے رشتہ دار ہوں یا دور کے۔ حدیث نمبر 6711 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے اور مباشرت کر لی ہے۔ آپ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے آزاد کر سکو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا متواتر 2 مہینے تم روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ پوچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا اس کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ انہوں نے پوچھا اپنے سے زیادہ محتاج پر؟ ان دونوں میدانوں کے درمیان ہم سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے، یعنی پورے مدینہ میں۔ آخر آپ نے کہا اچھا اسے لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو دے دو اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ گھر والوں میں دور اور نزدیک سب کے رشتہ دار آ گئے۔ گو یہ حدیث کفارہ رمضان کے باب میں ہے، مگر قسم کے کفارے کو بھی اسی پر قیاس کیا گیا۔ باب سائل مدینہ، باب سائل مدینہ و مد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و برکاتہ وما توارث اہل المدینہ من ذلک قرنا بعد قرن۔ مدینہ منورہ کا سا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مد، اور اس میں برکت، اور بعد میں بھی اہل مدینہ کو نسلاً بعد نسل جو سا اور مد ورثہ میں ملا ہے اس کا بیان۔ سا ایک پیمانہ ہے اور مد بھی ایک پیمانہ ہے، اس کو ہم پیچھے کئی جگہ پر بیان کر چکے ہیں۔ مدینہ والوں کا مد 1 رطل اور 1/3 رطل تھا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مد بھی تھا، اور سا 4 مد کا تھا، یعنی 5 رطل اور 1/3 رطل کا تھا۔ ہر رطل 128 درہم اور 4/7 ایک کا سا کے 685 اور 57 درہم ہوئے۔ تمام اہل حدیث سلف اور خلف کا سا اور مد میں اسی پر عمل رہا ہے، کیونکہ شریعت ساری مدینہ منورہ سے جاری ہوئی، اور مدینہ میں جو رواج تھا اسی پر سب احکام لیے جائیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سا 8 رطل اور مد 2 رطل کا رکھا ہے۔ کوفہ والوں میں اسی کا رواج تھا، مگر ہم کو کوفہ والوں سے کیا غرض؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی تھے، ہم کو مدینہ والوں کا چال چلن پسند ہے اور اسی کا ہم کو اتباع کرنا ہے۔ امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور ان سے ہارون رشید کے سامنے امام مالک نے سا اور مد کے بارے میں بحث کی۔ آخر میں امام ابو یوسف نے اہل کوفہ کا قول ترک کر کے مدینہ والوں کا قول اختیار کیا۔ انصاف پسندی اسی کا نام ہے۔ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی کتاب الحج میں امام ابو حنیفہ کے بہت سے اقوال چھوڑ کر اہل مدینہ کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ جگہ جگہ لکھتے ہیں قول اہل المدینہ فی ذلک احب الی من قول ابی حنیفہ۔ سچے حنفی یہ حضرات تھے جو امام ابو حنیفہ کی ہدایت کے موافق چلتے تھے۔ ان کا یہی ارشاد ہے کہ قرآن و حدیث صحیح کی پیروی، قرآن و حدیث صحیح کی پیروی کرو، اور میرا جو قول حدیث کے صحیح اور میرا جو قول حدیث صحیح کے خلاف پاؤ اسے ترک کر دو۔ اگر ہمارے معزز حنفی حضرات آج بھی امام موصوف کی اس پاکیزہ ہدایت پر عمل پیرا ہو جائیں تو سارے جھگڑے ختم ہو کر مسلمانوں میں اتفاق باہمی ہو سکتا ہے۔ صاحب نے جس وقت یہ حدیث بیان کی اس وقت مد 4 رطل کا تھا، اس پر 1/3 اور بڑھائی جائے
تو 5 رتل اور 1/3 رتل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا اتنا ہی تھا۔ معلوم نہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں سا کتنا بڑھ گیا تھا۔ بعد کے زمانوں میں بنی امیہ نے مد کی مقدار بڑھا دی، 1 مد 2 رتل کا ہو گیا اور سا 8 رتل کا۔ کوفیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا چھوڑ کر بنی امیہ کی پیروی کی، ان میں وہی سا آج تک مروج ہے، مگر یہ سائے مسنونہ نہیں ہے۔ ویسے سا 2.5 کلو سے 3 کلو تک کا ہوتا ہے، جو سائے حجازی ہے، مدینہ مکہ یا سعودی عربیہ میں چلتا ہے، سندن بسندن، تو وہ 2.5 کلو سے 3 کلو کا ہوتا ہے۔ جو چیز ناپی جاتی ہے، شیء مکیل، جو چیز اس میں ناپی جاتی ہے، تو اس کے وزن اور اس کی خفت کے اعتبار سے وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے میں نے دیکھا ہے کہ 3 کلو نکالتے ہیں، فطرہ میں سعودی عربیہ میں 3 کلو نکالتے ہیں سا کے اعتبار سے، سا من تمرین، سا من شعیرین، سا من برین، اس اعتبار سے میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ چاول نکالتے ہیں۔ اپنے یہاں ہندوستان میں تو 2.5 کلو سے 3 کلو تک نکالتے ہیں۔ حدیث نمبر 6712، صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 1 سا تمہارے زمانہ کے مد سے 1 مد اور 1/3 کے برابر ہوتا تھا۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں اس میں زیادتی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا سا ہی لیا جائے گا اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6713، نافع بن سرجس روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رمضان کا فطرانہ نبی اکرم ہی کے پہلے مد کے وزن سے دیتے تھے، اور قسم کا کفارہ بھی آن حضرت کے مد سے دیتے تھے۔ ابو قتیبہ نے اسی سند سے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہمارا مد تمہارے مد سے بڑا ہے، اور ہمارے نزدیک ترجیح صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کو ہے۔ اور مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ اگر ایسا کوئی حاکم آیا جو آن حضرت کے مد سے چھوٹا مد مقرر کر دے تو تم کس حساب سے صدقہ فطر وغیرہ نکالو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کے حساب سے نکالا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ معاملہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کی طرف لوٹتا ہے، اسی لیے کوفی مد اور سا قابل اعتبار نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6714، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان کے کیل میں، ان کے سا اور ان کے مد میں برکت فرما۔ کیل یہ پیمانہ ہے ناپنے کا، اور مکیال کالا یکیلو کیلن جو ناپا جاتا ہے، اور جیسے لیٹر لے کر کے لیٹر سے ناپ کر کے دیتے ہیں، یا ایک ہی وہ برتن ہوتے ہیں اور اس میں مخصوص مقدار میں تیل آتا ہے، گھی آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیل کہتے ہیں۔ اور وزن میں عام طور سے پوری دنیا میں تقریباً کلو چلتا ہے، تو کلو سے ناپیں گے۔ کلو سے پہلے اپنے ہندوستان میں سیر چلتا تھا، وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا تھا کلو سے، اور سیر سے پہلے پسیری چلتی تھی، وہ بڑا سا پتھر ہوتا تھا، مخصوص انداز میں اسے لوگ خریدتے تھے اور ایک خاص جگہ سے بن کے آتا تھا۔ اور یہاں پر سا ہے تو سا بھی
ایک برتن ہوتا ہے، ایسے گول سا برتن ہوتا ہے، اسی میں رکھا جاتا ہے اور بھر کر کے اور پھر دیا جاتا ہے۔ مد بھی ایک پیمانہ ہے۔ باب قول اللہ او تحریر رقبہ، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے یعنی قسم کے کفارہ میں ایک غلام کو آزاد کرنا، اور کس طرح کے غلام کی آزادی افضل ہے۔ قسم کے کفارے میں اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ غلام مومن ہو، جیسے قتل کے کفارے میں لگائی ہے، تو امام ابو حنیفہ نے مومن کافر ہر طرح کا غلام کفارہ میں آزاد کرنا درست رکھا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر کفارے میں خواہ وہ قسم کا ہو یا زہار کا یا رمضان کا، مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 6715، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ بھی دوزخ سے آزاد ہو جائے گی۔ باب عتق المدبر و ام الولد والمکاتب فی الکفارۃ و عتق ولد الزنا، کفارہ میں مدبر، ام الولد، مکاتب اور ولد الزنا کا آزاد کرنا درست اور جائز ہے۔ طاؤس نے کہا کہ مدبر اور ام الولد کا آزاد کرنا کافی ہوگا۔ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس کے مالک نے یہ کہہ دیا ہو کہ میری موت کے بعد غلام آزاد ہے، یعنی تم آزاد ہو۔ ام الولد وہ لونڈی جس کے پیٹ سے مالک کا کوئی بچہ ہو، ایسی کنیز مالک کی موت کے بعد شریعت کی روح سے خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ مکاتب وہ غلام ہے جس نے اپنے مالک سے کسی مقررہ مدت میں ایک خاص رقم کی ادائیگی کا معاہدہ لکھ دیا ہو کہ اس مدت میں اگر وہ رقم ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں غلام مکمل غلام نہیں ہے اور نہ اسے آزاد ہی کہا جاتا ہے۔ مصنف نے بحث یہ کی ہے کہ کیا اس صورت میں بھی کفارہ میں ان کی آزادی ایک غلام کی آزادی کے حکم میں مانی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 6716، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلے انصار کے ایک صاحب نے اپنے غلام کو مدبر بنا لیا اور ان کے پاس اس غلام کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ جب اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے دریافت فرمایا، مجھ سے اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ اعلان کیا، کون خریدے گا اسے؟ نعیم بن نہام نے 800 درہم میں نبی اکرم سے اسے خرید لیا۔ میں نے حضرت جابر کو یہ کہتے سنا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیلام فرما کر اس رقم سے اسے مکمل آزاد کرا دیا۔ متفق علیہ۔ باب اذا آتق عبدا بینہ وبین آخر وآتق فی الکفارۃ لمن ولاؤہ، جب کفارہ میں غلام آزاد کرے گا تو اس کی ولا کسے حاصل ہوگی؟ حدیث نمبر 6717، اسود بن یزید روایت کرتے ہیں کہ ان سے عائشہ نے کہا کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا تو ان کے پہلے مالکوں نے
اپنے لیے ولا کی شرط لگائی، اور یہ لفظ ولا حق ولا کئی بار آ چکا ہے، بہت بار آ چکا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلام یا لونڈی اپنی طرف سے آزاد کر دیا اور پھر وہ مر رہی ہے یا مر رہا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں، تو جس نے آزاد کیا ہے یہ اس کا وارث ہوگا۔ میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا خرید لو، ولا تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے۔ باب الاستثناء فی الایمان، اگر کوئی شخص قسم میں انشاءاللہ کہہ لے تو اس کا بیان۔ حدیث نمبر 6718، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے اشعر کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ سے سواری کے لیے جانور مانگے۔ نبی اکرم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا، کہ جب تک اللہ نے چاہا ہم ٹھہرے رہے، اور جب کچھ اونٹ آئے تو 3 اونٹ ہمیں دے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لے کر چلے تو ہم میں سے بعض نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہمیں اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے جانور مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کے جانور نہیں دے سکتے، اور آپ عنایت فرمائے ہیں، اور آپ نے عنایت فرمائے ہیں اور ہمیں اونٹ دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر ہم نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے جانوروں کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو جب بھی میں کوئی قسم کھا لوں گا اور پھر اس کے سوا کسی اور چیز میں اچھائی ہوگی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی۔ حدیث نمبر 6719، یہاں پر دوسری وہی سند آئی ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے اس روایت میں یہ ترتیب اس طرح بیان کی کہ میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور وہ کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی، یا اس طرح رسول اکرم نے فرمایا میں وہ کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور کفارہ ادا کر دوں گا۔ حدیث نمبر 6720، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج کی رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی سفیان نے کہا، یعنی فرشتے نے ان سے کہا، یعنی ان کے ساتھی فرشتے نے کہا جی انشاءاللہ تو کہو، لیکن آپ بھول گئے اور پھر تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک بیوی کے سوا جس کے ہاں ناتمام بچہ پیدا ہوا تھا، کسی بیوی کے ہاں بھی حمل نہیں ٹھہرا اور بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان کی قسم بیکار نہ جاتی اور اپنی ضرورت کو پا لیتے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انہوں نے استثناء کر دیا ہوتا، اور ہم سے ابو زناد نے عارض سے اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، تو یہ روایت نہ خلاف قیاس ہے نہ خلاف عقل ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک رات میں 90 بیویوں تک یا 100 بیویوں کے پاس جایا جا سکتا ہے
اور ان سے جمع کیا جا سکتا ہے، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ اور جو لوگ صرف عقل کی خراط پر حدیثوں کو پرکھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔